بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں بچوں۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی اسٹڈیز کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ کنٹینیو کیے ہوں گے۔ جی بچوں، ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے مضمون مطالعہ پاکستان برائے جماعت نہم، یعنی پاکستان اسٹڈیز کو ہم ڈسکس کریں کلاس 9 کی۔ ہمارے پاس جو باب ہے وہ ہے باب اول، پاکستان کی نظریاتی اساس، جس میں ہم نظریہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ جی بچوں، ہمارا آج کا جو عنوان ہے وہ ہمارے پاس ہے نظریہ پاکستان علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمودات کی روشنی میں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ ہم پاکستان میں جن ہستیوں نے اہم کردار ادا کیا، ان میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال اور بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے نام جو ہیں بہت سارے فہرست ہیں، یعنی بالکل اول میں آتے ہیں، جنہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ جدوجہد کی۔ ان دو عظیم رہنماؤں نے مختلف مواقع پر جو ہے اپنے ارشادات اور فرمودات میں نظریہ پاکستان کی بہترین انداز میں وضاحت کی، یعنی نظریہ پاکستان کو جو ہے بہترین انداز میں انہوں نے جو ہے وہ ایکسپلین کیا۔ علامہ اقبال نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے سامنے ایک الگ مسلم ریاست کا تصور جو ہے وہ اجاگر کیا، جبکہ قائد اعظم نے اس تصور کو عملی شکل دینے کے لیے مسلمانوں کی عملی جدوجہد میں ان کی رہنمائی کی۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پہ کہ ایک شاعر نے پاکستان کا جو ہے وہ خواب دیکھا اور ایک قائد نے اس خواب کو جو ہے وہ تعبیر کیا، یعنی اس خواب کی جو ہے وہ تعبیر کی، اور بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان جو ہے وہ موضع وجود میں آیا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے علامہ محمد اقبال کی۔ ان کی فرمودات میں جانے سے پہلے تھوڑا سا ہم اس کا جو ہے وہ پس منظر دیکھیں گے۔ علامہ محمد اقبال جو ہے وہ فلسفی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عملی سیاستدان بھی تھے۔ آپ نے برصغیر کے مسلمانوں کی جو جدوجہد آزادی ہے اس کی جو ہے اس میں ان کی منزل کی نشاندہی کروائی ان کی۔ اگرچہ آپ بھی دوسرے ایسے مسلم جو رہنما تھے ان کی طرح جو ہے وہ شروع میں ہندو مسلم اتحاد کے جو ہے وہ حامی تھے، یعنی اس کی جو ہے ان کی حمایت کرنے والے تھے، اور متحدہ ہندوستان کی آزادی کے جو ہے بہت زیادہ خواہشمند تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ ہندو مسلمان جو ہے وہ ہندوستان میں اس طرح سے متحد رہیں، یعنی اکٹھے رہیں کہ مسلمانوں کی جو تہذیب و تمدن ہے کہ تحفظ کی آئینی ضمانت بھی حاصل ہو، لیکن سیاسی حالات کے پیش نظر جب انہوں نے یعنی علامہ اقبال نے ہندوؤں کے جو مسلم دشمن رویہ کو دیکھا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ برصغیر میں مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر ایک قوم کی حیثیت سے اکٹھے جو ہے وہ کبھی بھی نہیں رہ سکتے۔ آپ دو قومی نظریے کے جو ہے ان علمبرداروں میں سے تھے جنہوں نے برصغیر کی جو مسلم قوم کی ملی شناخت ہے اس کی بقا کے لیے مسلمانوں کو ہندوؤں سے الگ قوم جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کی، یعنی اس کے لیے بہت زیادہ انہوں نے جو ہے وہ کوشش کی۔ علامہ اقبال کا ایک خصوصی کریڈٹ یہاں یہ بھی ہے کہ آپ نے بحیثیت ایک سیاسی مفکر کے یعنی غور و فکر کرنے والا جو ہوتا ہے مفکر کے، مسلمانوں کو اپنی سیاسی منزل سے روشناس کروایا، یعنی ان کو جو ہے وہ اپنی سیاسی منزل سے آگاہ کروایا، اور دو قومی نظریے کو جو ہے شہرت دینے والے بن گئے تھے، یعنی بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ شہرت دینے والے بن گئے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان کی طرح علامہ اقبال بھی جو ہے ابتدائی دور میں ہندو مسلم اتحاد اور متحدہ ہندوستانی قومیت کے زبردست حامی تھے، مگر بعد میں پیش آنے والے حالات اور واقعات کے تناظر میں انہوں نے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا جو تصور ہے وہ پیش کیا، یعنی بالکل الگ ریاست ہوگا، کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ 1930 میں الہ آباد کے مقام پر مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں اپنا صدارتی خطبہ دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا، 1930 میں الہ آباد کے مقام پر جو مسلم لیگ کا اجلاس ہوا تھا اس میں انہوں نے جو ہے اپنا صدارتی خطبہ جو دیا ان میں انہوں نے فرمایا کہ ہندوستان جو ہے ایسے انسانی گروہوں کا خطہ ہے، یعنی ہندوستان جو ہے وہ ایسے انسانی گروہوں کا خطہ ہے جب مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی مختلف نسل کے لوگ جو ہیں یہاں پہ آباد ہیں، یعنی ایسی انسانی گروہوں کی زمین ہے، خطہ ہے جو مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، اور یہی انسانی گروہ جو ہے مختلف زبانیں بھی بولتے ہیں اور مختلف مذاہب کے پیروکار ہیں اور مختلف مذہب کو جو ہے وہ ماننے والے بھی ہیں۔ یورپی طرز جمہوریت کے اصول جو ہے ہندوستان میں رائج نہیں کی جا سکتے، کیونکہ یورپی جو طرز جمہوریت ہے یعنی ڈیموکریسی جو ہے وہ ہندوستان میں اس کے لیے حالات جو ہے وہ مناسب نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے مسلمانوں کا یہ مطالبہ کہ ہندوستان میں ایک مسلم ریاست قائم کی جائے، مسلمانوں کا کون سا مطالبہ کہ ہندوستان میں ایک مسلم ریاست قائم کی جائے مکمل طور پر جائز ہے، یعنی ان کا جو یہ مطالبہ ہے کہ ہندوستان میں ایک مسلمانوں کی جو ریاست الگ ریاست قائم کی جائے وہ بالکل طور پہ جو ہے وہ جائز ہے۔ خطبہ الہ آباد میں ہی علامہ اقبال نے مسلمان ریاست کے تصور ان الفاظ میں پیش کیا، میری خواہش ہے کہ پنجاب صوبہ سرحد خیبر پختونخوا سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے، یہ شمال مغربی علاقوں کی
مسلمانوں کی جو ہے تقدیر بن چکا ہے، یعنی ان کو ملا کے جو ہے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست جو ہے وہ بنا دیا جائے۔ اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ آگے مسلم قوم کی جو جداگانہ شخصیت ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے آپ نے فرمایا تھا کہ ہندو جو ہے ہندو مسلم دو الگ الگ قومیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک چیز جو ہے وہ مشترک نہیں ہے، وہ اور گزشتہ 1000 سال سے وہ ہندوستان میں اپنی ایک الگ حیثیت قائم رکھے ہوئے ہیں۔ ان دونوں قوموں کے نظریے آزادی میں خاصا جو ہے وہ فرق پایا جاتا ہے، اور میں واضح الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی جو سیاسی کشمکش کا جو حل ہے اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں کہ ہر قوم کو اس کے اپنی مخصوص قومی اور تہذیبی بنیادوں پر آزادانہ شعور کا جو ہے وہ حق دیا جائے، یعنی اس کا جو ہے ان کو حق دے دیا جائے۔ یہ کس نے فرمایا تھا؟ علامہ اقبال نے۔ تو انہوں نے جو ہے اپنے واضح الفاظ میں یعنی فرمودات میں جو ہے وہ نظریہ پاکستان کو واضح طور پر انہوں نے جو ہے وہ پیش کیا۔ اب ہم بات کریں گے قائد اعظم محمد علی جناح کی، تو سب سے پہلے جو ہے وہ تھوڑا سا پس منظر دیکھیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد پونجا جناح ایک تاجر تھے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ کراچی اور ممبئی میں حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان تشریف لے گئے اور وہاں سے لاء کی ڈگری حاصل کی۔ واپسی پر پہلے کراچی اور پھر بعد میں ممبئی میں قانون کی پریکٹس شروع کر دی، اور جلد ہی ایک ممتاز اور ماہر قانون دان کی حیثیت سے جو ہے وہ بہت زیادہ شہرت حاصل کرنے لگی۔ سیاسی زندگی کا آغاز کیا، پھر بعد میں اسی طرح آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ ہندو مسلم اتحاد کے لیے آپ نے بہت زیادہ کام کیا تھا، اس کے حامی تھے۔ لیکن 1916 میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات ختم کرانے اور ان کو ہر دو اپنی اقوام کی اپنی حیثیت قائم کرنے کے لیے معاہدہ لکھنؤ بھی آپ ہی کی کوششوں سے جو ہے وہ ممکن ہوا تھا۔ لیکن جلد ہی آپ نے محسوس کیا کہ جو آل انڈیا نیشنل کانگریس کا رویہ ہے کسی طور پر بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے مفادات میں نہیں ہے، یعنی ان کے مفاد میں نہیں ہے۔ آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کانگریس کے رویے میں کسی نہ کسی طریقے سے کچھ لچک پیدا کر سکے۔ اپنی طرف سے بہت زیادہ انہوں نے کوشش کی، لیکن انہیں جو ہے وہ کامیابی کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ ممکن یعنی حاصل نہیں ہوئی۔ پھر 1913 میں یعنی 1913 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ اسی طرح آل انڈیا کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کے بیک وقت جو ہے رکن بن گئے۔ آل انڈیا کانگریس کی پالیسیوں کا بہت جائزہ لیتے رہے، اور 1920 میں آپ نے کانگریس کی رکنیت چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے کانگریس کی رکنیت سے جو ہے وہ رکنیت سے یعنی ممبرشپ سے جو ہے وہ استعفیٰ ریزگنیشن دے دیا تھا۔ اسی سال مسلم لیگ نے آپ کو جو ہے تاحیات مسلم لیگ جماعت کا صدر جو ہے وہ منتخب کر لیا تھا۔ تو ذرا دیکھتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کہیں موقع پر جو ہے دو قومی نظریہ پاکستان کی وضاحت نہایت جامع الفاظ میں کی، اور دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے، حمایت کرنے والے تھے، اور مسلمانوں کی الگ قومیت پر یقین رکھتے تھے، اور ساتھ میں اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ الگ قوم ہیں۔ دو قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ آپ لفظ قوم کی کوئی بھی تعریف کرے، اس کی روح سے مسلمان ایک الگ قوم ہیں، یعنی اگر ہم دیکھیں تو مسلمان جو ہے وہ بالکل الگ قوم ہے۔ وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنی مملکت قائم کریں، وہ اس بات کا ان کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مملکت قائم کریں، یعنی اپنے لیے جو ہے وہ الگ ملک جو ہے وہ حاصل کریں۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں اپنے صدارتی خطبے میں انہوں نے فرمایا کہ ہندو مت اور اسلام صرف دو مذاہب ہی نہیں، دو مذاہب یعنی دو مذہب نہیں ہیں، صرف دو مذہب نہیں ہیں، بلکہ دو جداگانہ سماجی نظام ہیں، بلکہ دو الگ الگ سماجی نظام ہیں۔ اس لیے یہ تصور محض خواب ہی سمجھنا چاہیے کہ مسلمان اور ہندو کبھی ایک مشترکہ قوم کی حیثیت جو ہے وہ اختیار کر سکیں گے۔ اس لیے یہ صرف خواب ہی سمجھنا چاہیے، یعنی اس کو صرف خواب ہی دیکھنا چاہیے۔ یہ خواب میں ہی ہو سکتا ہے کہ مسلمان اور ہندو جو ہے کبھی ایک مشترکہ یعنی بالکل جو ہے قوم کی حیثیت اختیار کر سکیں گے۔ ہندو اور مسلمانوں کا تعلق دو الگ الگ تہذیبوں سے ہے، یعنی ان کا جو آپس میں تعلق ہے وہ بالکل الگ الگ تہذیبوں سے ہے، جن کی بنیاد ایسے خیالات اور نظریات پر رکھی گئی ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، جو ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں بالکل، یعنی ایک دوسرے کے سائڈ میں بالکل مخالف آتی ہیں۔ اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے گاندھی جی کے نام لکھے گئے ایک خط میں مسلمانوں کی الگ قومی شناخت کے حوالے سے لکھا کہ ہم مسلمان اپنی تابندہ تہذیب اور تمدن اور کے لحاظ سے ایک الگ قوم ہے، یعنی ہم اپنی جو روشن خیال تہذیب ہے اور تمدن ہے، یعنی جو ہماری مل جل کر رہنے کا جو طریقہ ہے اس کے لحاظ سے ہم جو ہے ایک قوم ہے۔ زبان اور ادب، فنون لطیفہ جو ہو گیا ہے ہمارا، یہ مصوری ہے، مجسمہ سازی جو بھی ہے، فن تعمیر، قانون اور اخلاق، رسم و رواج، تاریخ، روایات اور رجحانات اور مقاصد،
ہر حوالے سے ہمارا اپنا انفرادی نقطہ نظر اور فلسفہ حیات ہے، یعنی ہمارا اب انفرادی، ہمارا الگ جو ہے انفرادی بالکل الگ جو ہے وہ نقطہ نظر ہے، اور اس کے لیے جو ہے ہمارا فلسفہ حیات بھی بالکل الگ ہے۔ بین الاقوامی قانون کی ہر تعریف کی روح سے مسلمان جو ہے وہ ایک جدا قوم ہے، یعنی اگر ہم دیکھیں تو ہر لحاظ سے جو ہے مسلمان ایک جدا قوم ہے۔ اگر ہم اس طرح آگے دیکھیں تو انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ہندو مسلمان آپس میں شادی بیاہ کے رشتے جو ہے قائم نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ایک دسترخوان پر جو ہے وہ بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ ان کی تاریخ ہماری تاریخ سے الگ ہے۔ ایک قوم کا جو تاریخی ہیرو ہو وہ دوسری قوم کا جو ہے بدترین دشمن سمجھا جاتا ہے۔ ایک قوم کی جو فتح دوسری قوم کی شکست ہوتی ہے۔ دونوں اقوام کی ایک ایسے سیاسی نظام کے تحت اکٹھے رہنا ناممکن ہے جس میں ایک قوم کو جو ہے دوسری قوم پر ادبی برتری جو ہے وہ حاصل ہو۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم نے نظریہ پاکستان اور تحریک پاکستان کی وضاحت ان الفاظ میں کی کہ ہمارا نصب العین یہ تھا کہ ہم ایک ایسی ریاست کو وجود میں لائیں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جو ہماری تہذیب کی روشنی میں ترقی کر سکے، اور جہاں اسلام کے معاشرتی انصاف کے تصور کو جو ہے وہ ابھرنے کا موقع مل سکے۔ یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے یہ حاصل ہونا چاہیے۔ اس طرح آئین پاکستان کے لیے جو ہے آپ نے کہا تھا، آئین پاکستان کی جو بنیاد تھی اس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ کون کہتا ہے کہ پاکستان آئین کی بنیاد شریعت اسلامی پر نہیں ہوگی۔ جو لوگ ایسا کہتے ہیں جھوٹے ہیں۔ ہماری زندگی آج بھی اسلامی اصولوں پر اسی طرح عمل ہوتا ہے ہماری زندگی میں جس طرح 1300 سال پہلے ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح معاشی انصاف کے لحاظ سے جو ہے انہوں نے بات کی تھی کہ جب میں نے ریلوے اسٹیشنوں پر پنجاب کے جو دیہات مسلمانوں کے گروہ دیکھے تو مجھے ان کی غربت اور افلاس جو ہے دیکھ کر سخت دکھ پہنچا۔ حکومت پاکستان کا پہلا کام یہی ہوگا کہ ان لوگوں کا جو ہے معیار زندگی بلند کرے، ان کی جو زندگی گزارنے کا جو معیار ہے اس کو بلند کرے، اور انہیں بہتر زندگی گزارنے کے اسباب جو ہے وہ مہیا کریں۔ بر صغیر و پاک و ہند کے ان دو رہنماؤں کے فرمودات سے نظریہ پاکستان کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ دونوں نے اپنے ارشادات میں ہندو مسلمانوں کے درمیان تہذیبی، ثقافتی اور مذہبی اختلافات کا حوالہ دے کر ثابت کیا ہے کہ ہندو مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، اور یہ دونوں قومیں جو ہے واضح باہمی اختلافات کی وجہ سے ایک ہی ریاست میں اکٹھے نہیں رہ سکتی۔ لہٰذا مسلمانوں کا حق بنتا ہے ان کا اپنا ایک الگ وطن ہو جہاں وہ اپنی مذہبی، ثقافتی اور معاشرتی اقدار کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کر سکیں۔ تو جی بچوں، امید ہے ہمیں کہ آج آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جو ہم نے عنوانات پڑھے۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ جہاں رہیں خیر خیریت سے رہیں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔